بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سونا ایک انتہائی قیمتی دھات ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ شروع زمانے سے آج تک انسان اس کی بہت قدر کرتا ہے، اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اپنی جائیداد اور اپنی امارت کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ شروع کے انسان نے اس قیمتی دھات سے سکے بنائے اور ان کو ایک کرنسی کی طور پر استعمال کیا۔ یہ اتنی قیمتی دھات ہے کہ لوگ اس کو چرا بھی لیتے ہیں اور چوری سے بچانے کے لیے لوگ اس دھات کو سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ اتنی قیمتی دھات ہے، اس کی انسان کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے، تو اس لیے شروع سے انسان اس کو نہ صرف اکٹھا کرنے میں لگا رہا، نہ صرف اس کو حاصل کرنے میں لگا رہا، بلکہ ایک بڑی مدت تک انسان اس سونے کو ایجاد کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ کئی سو سال تک بنی نوع انسان نے وہ مختلف طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جن طریقوں سے سونا بنایا جا سکتا ہو۔ بہت سارے سائنٹسٹ، بہت سارے سائنسدان جو کئی سو سال تک اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح لوہے کو سونے میں کنورٹ کیا جائے، کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جس طریقے سے ہم لوہے کو سونا بنا سکیں۔ انسان کی یہ کوشش صدیوں پہ محیط ہے، لیکن اس صدیوں کی کوشش کے اندر انسان لوہے کو سونا بنانے میں ناکام رہا۔ دوستو، یہ انسان کی صدیوں کی گئی محنت، اور اس محنت کے باوجود انسان لوہے کو سونا نہیں بنا سکا، یہ ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر آپ سونے کو منزل سمجھ لیں اور لوہے کو رستہ سمجھ لیں تو جب تک آپ منزل کی طرف جانے والے رستے کا صحیح انتخاب نہیں کریں گے تب تک آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کہ جب اتنی زیادہ کوشش کے بعد جب انسان اس لوہے کو سونا نہ بنا سکا تو اس نے ایک اور ترکیب نکالی، اس نے اس لوہے کو ڈھالا اور اس سے بے پناہ مشینری بنانی شروع کر دی۔ انہی مشینوں نے بعد میں بنی نوع انسان کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آج کل ہماری زندگی کے اندر ہر طرف مشینیں ہی مشینیں نظر آتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری مشینیں اسی لوہے سے بنائی گئی ہیں جس لوہے کو انسان صدیوں تک سونا بنانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس میں ناکام رہا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج یہ مشینیں اس سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہیں۔ آج جب انسان نے اس سونے کو ان مشینوں میں ڈھالا اور ان مشینوں کو اپنے استعمال میں لے کے آیا تو اس سے جو اس کو پرافٹ حاصل ہوا، جو اس کو منافع ملا، جو اس کو کامیابی ملی، وہ کامیابی اس سونے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنی کوئی منزل پانی ہے اور اگر ہم نے اپنی کسی منزل کو حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا ہے تو اس سے اگلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں صحیح رستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے صحیح رستے کا انتخاب نہیں کر پائیں گے تو ہم اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ رستہ منزل تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر رستے کا انتخاب غلط ہو جائے تو منزل قریب کی بجائے ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ دور ہوتی جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد
منزل کے حصول کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جس شخص کے پاس، جس کسی کے پاس بھی یہ دونوں خاصیتیں موجود ہوں، جس کے پاس یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہوں، وہ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ جس کو اپنی منزل کا تعین کرنا آتا ہو اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا انتخاب کرنا بھی آتا ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ تو لہٰذا منزل کے ساتھ ساتھ صحیح راستے کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ اس صحیح راستے کا انتخاب کیسے کرنا ہے، یہ جاننا اور یہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کا سب سے آسان ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ منزلوں کا تعین کرنا جانتے ہیں اور رستوں کا انتخاب کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کو اپنا مرشد مانیے، وہ انشاءاللہ اس منزل کی طرف جانے والے سارے رستوں کا آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھیں، منزل کے تعین کے ساتھ صحیح راستے کا انتخاب کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے جلدی اور کتنی تیزی کے ساتھ آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، آپ کی سوچ سے لے کے آپ کی منزل تک۔